علیمہ خان صاحبہ اب سے کچھ لمحے پہلے جو ملاقات اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب سے ہوئی ہے، کیا پیغام کیا کہا گیا ہے آج کی گفتگو کا، کن امور پر بات چیت کی گئی ہے خان صاحب سے؟ دیکھیں کئی چیزیں ہوتی ہیں جب ہم لوگ جاتے ہیں یا لائرز جاتے ہیں، جو ان کے پارٹی کے لوگ جاتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں تو ان کو آگے سے اس کا وہ رسپانس ہوتا ہے، وہ رسپانس دیتے ہیں۔ اب وہی عمران خان بتا رہے تھے جو انہوں نے اخبار میں دیکھا ہے۔ انہوں نے 2 مسنگ پرسنز کی بھی بات کی جس پہ انہوں نے تفتیش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ 2 KP میں لوگ مسنگ ہیں اور انہوں نے اخبار میں پڑھا ہے، اور اس کے بارے میں فوراً یہ ان کو بڑا دکھ ہوا کہ KP میں ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، ہم تو مسنگ پرسنز کے خلاف ہیں، تو KP میں اس کے اوپر انہوں نے کہا اس کے اوپر کچھ ایکشن لینا چاہیے۔ اور اوبیسلی اگلی چیز 26ویں ترمیم تھی۔ 26ویں ترمیم کے نتائج اب نظر آ رہے ہیں، جو ہم بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ججز کی کوئی سن ہی نہیں رہا، اور انہوں نے اس لیے بھی کہا کہ سارے لائرز مل کر اس کے اوپر کیوں نہیں آواز اٹھا رہے کہ پاکستان کی جو پورا جوڈیشل سسٹم ہے، رول آف لا کو آپ نے بالکل زمین بوس کر دیا ہے، یہ بالکل تباہ ہو گیا ہے۔ اور جس دن یہ تباہ ہوگا، انہوں نے ونسٹن چرچل کا جب دوسری جنگ عظیم تھی، انہوں نے اس کا بھی بتایا ہے کہ یاد رکھیں جنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ کیسے یہ جنگ جیتی جائے گی، تو ونسٹن چرچل نے کہا کہ اگر عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ یہی عمران خان نے آج کہا کہ یہ دہرانا کہ جنگیں بھی تب جیتی جاتی ہیں جب انصاف کا نظام قائم ہو اور لوگوں کو انصاف مل رہا ہو۔ انڈیا پاکستان ٹینشن پر عمران خان نے کیا کہا؟ نام آیا کیونکہ آپ 5 دفعہ یہاں آئی ہیں اور آپ کو اندر آگے نہیں جانے دیا گیا، تو خان صاحب کو بتایا کہ آپ کے لیے کوئی پیغام اندر کیا ہے؟ انہوں نے کہا لائر سے پوچھو کہ انہوں نے کورٹ میں جا کے اس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ ڈالا کہ نہیں۔ ہم نے کہا ہم ڈال چکے ہیں۔ اب ان کو میں نے کہا آپ نے بتایا نہیں کہ ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ڈال چکے ہیں۔ وہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں جن کو ملنے نہیں جائے، انہوں نے بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ ڈالا ہوا ہے۔ تو انہوں نے شاید لائرز نے ہمارے نے بتایا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ڈلا ہوا ہے، اور اس کی ہیئرنگ کے لیے ہم نے ریکویسٹ اب کی بھی ہے ہائی کورٹ میں، جس لیے ہم اتنے دنوں سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انڈیا پاکستان کے درمیان جو ٹینشن چل رہی ہے، اس پر عمران خان نے کیا ریئیکشن شو کیا ہے؟ یہی میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، اس کے ساتھ ہم بالکل نہیں کھڑے ہیں، اور نہ ان لوگوں نے جرت کرنی ہے کہ مودی کو یہ کسی قسم کا جواب دے سکیں۔ اور یاد رکھیں یہ جو پانی کا مسئلہ ہے، مودی کیا کرے گا؟ وہ تو اپنے ملک کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کشمیر میں ہوا ہے، یہ مقبوضہ کشمیر میں، یہ ہندوستان میں تو نہیں ہوا، تو پاکستان کو کیوں اٹیک کر رہے ہیں؟ کہ جی انہوں نے کہا کہ آپ نے کس کو مارا ہے؟ انڈینز کو مارا ہے، اس کے اندر مسلمان بھی مرے ہیں، ہندو بھی مرے ہیں۔ یہ تو نہیں مطلب کہ آپ جان کے اسی رات کو کہو جی میں پانی بند کر رہا ہوں۔ پانی کیسے بند کر سکتا ہے مودی؟ پانی اس لیے بند کر سکتا ہے کیونکہ وہ پہلے ڈیم بنا چکے ہیں، اور آپ یہ بہانے سے انڈس واٹر ٹریٹی کو اس کی وائلیشن کرنے لگے ہیں۔ اگر انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن ہوتی ہے، اس کا وہ بارڈر پہ نہیں لڑا جائے گا، وہ انٹرنیشنل کورٹس میں جانا پڑے گا انہیں۔ ورلڈ بینک نے اس کو گارنٹی کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے ان کو فوراً شور مچانا چاہیے تھا۔ ہمیں تو آواز کسی کی نہیں آ رہی، اور عمران خان نے بھی یہ دیکھ لیا ہوگا کہ یہ آواز ہی نہیں اٹھا رہے ہیں کسی چیز کے لیے۔ تو اس لیے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو اتنا ہوتا فکر پاکستان کے لیے، تو سب سے پہلے تو یہ عمران خان کے پاس جیل میں جاتے اور کہتے کہ آپ آئیں، کیونکہ 60-70% فوجیوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہوا ہے۔ فوج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور پاکستان کے 80% نے تو ووٹ دیا ہوگا، 90% لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے عمران خان نے، اور اس آدمی کو آپ نے جیل میں بٹھا کر سارے دن آپ کی یہ کوشش ہے، یہ پنجاب حکومت کی جو پولیس کھڑی ہو جاتی ہے، یہ کوشش ہے کہ بس عمران خان کو سب سے دور کر دیا جائے، کسی سے بات ہی نہ کر سکیں۔ میڈم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو انڈیا کے ڈیمز ہیں پاکستان کو ان پہ حملہ کرنا چاہیے، وہ ڈیم توڑ دینے چاہیے۔ یہ کہاں سے کہتے ہیں؟ آپ کسی کے ڈیم نہیں توڑ سکتے۔ اچھا میڈم، قومی سلامتی کا کل اجلاس ہو، اور آج DGSPR 6:30 بجے پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ امن کی ضمانت ہے عمران خان، اگر سلامتی کی بات کرنی ہو تو عمران خان کو باہر ساتھ شامل کریں۔ بالکل، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں یہی کہہ رہی ہوں، ہم تو کہہ کے تک گئے۔ کیا پاکستان کی آواز نہیں کسی نے سنی؟ ہر پاکستان میں کہاں سے آواز آ رہی ہے
کہ عمران خان کو رہا کریں، کیونکہ ایک پاکستان کو جوڑنے والا، یونیفائی کرنے والا، جوڑ کے رکھنے والا وہ عمران خان ہے. آپ اس کو چھوڑیں، ہمارا ملک تو آ کے کوئی بچائے، ہمارے ملک کے لیے کوئی کھڑا ہو کے آواز تو نکالے. یہ تو بول ہی کچھ نہیں رہے. علیمہ خان صاحب، آج آپ ایک بار پھر سے آپ کو نہیں جانے دیا گیا خان صاحب سے ملنے، تو دوبارہ سے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں آپ نیکسٹ؟ اور پھر کل پھر جا کے عدالت میں بیٹھ جائیں گے اور کیا کریں گے؟ توہین عدالت ہو رہی ہے. اب جج صاحب کے ساتھ جا کے بیٹھ کے بتاتے ہیں آپ کی توہین کر رہی ہے پولیس سارا دن، تو آپ کچھ تو کریں. جج کی جو ایک جوڈیشل سسٹم ہے، ایک رول آف لا ہے، اس کی تحفظ دینا تو ججز کا کام ہے. تو اب ہم ان سے یہی کہیں گے، آپ کو یہ جو پوزیشن پہ ہیں، آپ جج بنے ہیں، سب سے پہلے تو آپ نے رول آف لا کو تحفظ دینا ہے. اچھا علیمہ خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ انڈیا کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے، ہر صورت میں لیں گے. تو پاکستان کے جو اپوزیشن جماعت ہے وہ آپ کی ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم حکومت کا ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. تو کیا سمجھتے ہیں انڈیا میں تو اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پہ ہیں، وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور ادھر جو ہے ابھی سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ نظر آتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی؟ اس لیے کیونکہ جو حکومت ہے وہ حکومت ہے ہی نہیں. عمران خان اپوزیشن نہیں ہے. عمران خان کے پاس 2/3 مینڈیٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے. تو اس لیے جب آپ کی میجورٹی کیا لیڈر کو جیل میں بٹھا دو گے، تو یہ تو سٹولن 17 سیٹوں کی پارٹی ہے. اس کے ساتھ عمران خان نہیں کھڑا ہوگا، ان کو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس لیے پرابلم پاکستان کا جو مسئلہ ہے، انڈیا کا فرق ہے. ان کے ایک جیتی ہوئی جماعت حکومت میں ہے اور ان کی جو باقی اپوزیشن ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کو پاکستان کے جو 80-90% لوگ ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو اس کے ساتھ یہ خود ہی نہیں کھڑے، تو ان کے ساتھ کھڑے کس نے ہونا ہے؟ میڈم، حکومت کو بجائے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے انہوں نے دوبارہ اٹیک کر دیا، کل صنم کو گرفتار کر لیا، اس پر کیا کہیں گے؟ میری بات سنیں، ان کا زور اپنوں پہ ہی چل رہا ہے. یہ پنجاب پولیس یہاں کھڑی ہے نا، غصہ چڑھتا ہے اپنوں پہ ہی نکال دیتے ہیں. ہاں، اپنوں پہ ڈنڈے مار رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے. آپ پھر سے سوچیں، مریم نواز یہاں کیوں بیٹھے گی؟ وہ پہلی جہاز پکڑے گی، باہر سے ملک سے چلی جائے گی. اس کو ان کو فکر کیا؟ آپ اور ہمیں فکر کرنی چاہیے. میجورٹی لیڈر نہیں ہے پاکستان کی، 2/3 میجورٹی عمران خان کے پاس ہے. یہ 17 سیٹوں کے لوگ ہیں، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان میں. صاحب، اگر حکومت اے پی سی بلواتی ہے اور اس میں عمران خان صاحب کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے، تو کیا عمران خان صاحب اس میں شرکت نہیں کریں گے؟ اگر آپ بلائیں گے تو عمران خان کیوں نہیں شرکت کریں گے؟ کیونکہ پاکستان کی سلامتی کی بات ہو رہی ہے. سیکیورٹی کونسل کا مطلب سارے مل کر بیٹھیں گے. تو عمران خان کو وہ جو عمران خان کا سنیں، اب یہ 2/3 میجورٹی لیڈر، اس کا ساتھ بیٹھنا تو بہت ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو آپ تھوڑے دنوں میں دیکھ لیں، انڈیا جو مرضی کرے گا. ان کی تو ضرورت نہیں ہے، بولیں آپ کے تو ان کے پر دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، ایک کام کر دیں، میں ایک ریکویسٹ کرتی ہوں، ٹویٹر کھول دیں، ہمارے لوگ اپنا دفاع خود ہی کر لیں گے. بس یہ میری ریکویسٹ ہے. میڈم، جن شخصیات کی جو ملاقات ہو رہی ہے، آپ کا اعتماد ہے؟ دیکھیں، 2 لوگ ہمارے لائرز اندر گئے، 4 لوگوں کو جانے نہیں دیا. نعیم پنجوتا ادھر کھڑے ہیں، بیرسٹر گوہر ادھر کو نہیں جانے دیا، نیاز اللہ نیازی کو نہیں جانے دیا، ابو ذر نیازی کو نہیں جانے دیا.